خادم حضرات، کبھی میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ بر صغیر انفیریورٹیز کی جگہ ہے، آماج کا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی انفیریورٹی سے کے کمپلیکس سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے معزز ہو، کمتر ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، ہمیں اپنی زندگی کی ابتدائی بڑی کمپلیکس انفیریورٹی سے کرتے ہیں جو ساری زندگی ہم پہ حاوی رہتی ہے۔ تو کسی زمانے میں نے سائیکالوجی پہ ایک بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ سائیکالوجی if applied to others is a science, if applied to one's own self is mysticism۔ اگر آپ جو علوم نفس تھے پہلے، جو ایک استاد کے پاس محفوظ ہوتے تھے، جسے خفیہ رکھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ سینہ پسینہ ٹریول کریں گے، آپ دعا دیجئے دجال کو اور اس فسق و فجور کے ممالک کو کہ انہوں نے آپ کو یہ نفسی کیفیات کو ترتیب دے دی۔ اب نفس اچنبا نہیں رہا، یہ اب آپ کے نزدیک ایک پیکٹ آف جبلتوں کا ایک پیکٹ بن گیا جس کو آپ نفس کہتے ہو۔ اس میں جانورانہ خصائل بھی موجود ہیں اور اس میں عقل کی افزائش کے اسباب بھی موجود ہیں۔ اگر ہم کو خدا کے رستے میں، ہم اس لیے کہ آپ دیکھیں، تھوڑی سی میں آپ کو بات بتا دوں، یہ کیا عجیب بات ہے کہ بر صغیر میں اٹھنے والے تمام علماء، میں کسی کی تخصیص نہیں کر رہا بیچ میں، تمام علماء شیزوفرینک ہو گئے، تمام علماء ذاتی تعریف و توصیف میں پڑ گئے، تمام علماء آرگنائزیشنز کی امیر بننے کے چکر میں پڑ گئے، تمام علماء نے امت محمد رسول اللہ میں کوئی نہ کوئی گروہ جو ہے کاٹ لیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب بھی اگر آپ نظر ماریں، تھوڑا سا غور کریں تو یہ بر صغیر کی تاریخ میں یہ عجب نظر آتا ہے کہ علماء نے اس کمپلیکس سے نجات نہیں پائی۔ جتنے بھی علماء تھے انہوں نے سیلف اپریسیشن کے کمپلیکس سے نجات نہیں پائی۔ اب کیا عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ ان کو میتھوڈیکلی، سائیکولوجیکلی پڑھو تو آپ کے 90% علماء نارملسی پہ نہیں پورے ہو جاتے، اور عجیب و غریب باتیں ان کی آپ کے نقطہ نظر میں۔ ابھی آپ صوفیاء کو دیکھیے، کوئی صوفی آپ دعوے سے خالی نہیں دیکھیں گے۔ اس وقت موجودہ تمام صوفیاء کسی نہ کسی بڑے دعوے کو ضرور لیے بیٹھے ہوں گے۔ مجھے ایک بات بتائیے، میں صرف آپ کی، کیا ضروری ہے کہ جب میں اپنا نام لکھوں تو نیچے 8 میں لکھوں، نقش بندیہ، قادریہ، ویسیہ؟ یہ میں کیوں لکھتا ہوں؟ یہ آپ غور کرو کہ آپ کیوں لکھتے ہو؟ یہ آپ ایک ہی استاد کے شاگرد ہوتے ہو، یہ 8 10 سلسلے جو آپ نیچے لکھتے ہیں، یہ بزرگان تصوف، یہ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ ایک کمپلیکس کی وجہ سے لکھتے ہیں۔ صرف یہ کمپلیکسٹی، یہ انفیریورٹی کی یہ نہ ہو میں لکھوں خالی قادریہ اور دوسرا 2 رتبے اور بڑھا دے تو لوگ کہیں یہ زیادہ کمپلیٹ صوفی ہے۔ اگر یہ کمپلیکسز اتنی ہیوی ہیں ہمارے لوگوں میں، اتنی ہیوی ہیں کہ بڑے سے بڑے استاد کو اس کا شکار دیکھا گیا ہے۔ اگر آپ کوئی سلسلہ نہ لکھو تو پھر کیا مصیبت پڑ جائے گی؟ کیا آپ کی ذاتی خاصیت یا آپ کا ذاتی علم اس سے مجروح ہو جاتا ہے کہ آپ یہ سلسلے لکھو گے تو لوگ آپ کو مانیں گے، اور نہ لکھو گے تو پھر لوگ آپ کو نہیں مانیں گے؟ بدقسمتی سے ہر جگہ ڈیلیوژنز آف گرینجر جاری ہیں۔ یہ ٹپیکل شیزوفرینیا ہے، ڈیلیوژنز آف گرینجر۔ یہ خواب عظمت دیکھنے والے ہیں۔ یہ ایک سیریس بر صغیر میں یہ سیریس انفیریورٹیز جو ہیں یہ ہماری ذاتی زندگیوں میں سرایت کر گئی ہے، اور اس لیے حضرت امام ابن سیرین نے کہا تھا کہ مذہب لینے سے پہلے خوب اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ لے کس سے رہے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم بھی دعوے پسند کرتے ہیں؟ ایک شریف آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، میرے پاس نہیں ہے، میں آئی کین ناٹ ورک میریکلس۔ آپ دعا لے جاؤ،
وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ کچھ کہو نا. تو کہ ہاں میں نے لوہے محفوظ پہ نظر ماری ہے, وہاں سے تمہارا بچہ مجھے مل گیا, آخر ایک لسٹ پہ آ ہی گیا. آپ وہ بات مان لیتے ہو, فوراً مان لیتے ہو. آپ دعویٰ پسند کرنے والوں میں سے ہو, وہ دعویٰ کرنے والوں میں سے ہیں. یہ وہ بدقسمتی جو ہے اس معاشرے میں مسلسل جاری ہے. اور اگر آپ تھوڑی سی عقل استعمال کرو تو خدا کے کسی بندے نے, میں آپ کو ایک معمولی سی بات بتا دوں, آپ صوفیاء کے تسلسل پڑھتے چلے آتے ہو, سوائے ایک آدھ آڈ اسٹیٹمنٹ کے جس کو ہم شکریہ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. تو شکریہ اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ صوفی پاگل ہو گیا. اگر سچ پوچھو, اگر مجھے آپ کہو گے کہ یہ بیان دے گیا تو میں کہوں صوفی پاگل ہو گیا. کوئی نہ کوئی وقت تو اس پہ چارے پہ بھی آتا ہوگا کہ یہ نشہ حقائق ذرا زیادہ اس کو مستی میں ڈال دیتا ہوگا, تو وہ کسی وقت کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے جاتی کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ جی کچھ مراتب ان کے بڑے اسپیشل ہیں. مگر جب بھی وہ ہوش میں آتے ہیں وہ ہمیشہ اس کا معذرت بھی کرتے ہیں, توبہ بھی کرتے ہیں. بھلا علی سے بڑا صوفی کون ہے بھائی؟ علی سے بڑا کوئی صوفی نہیں, علی سے بڑا کوئی اللہ کو جاننے والا نہیں. علی وہ ہے جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں. تو علی کیا فرماتے ہیں؟ میرے خیال ہے صوفیاء اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ جی رہنمائی کہاں سے چاہیے, تو آپ محلے کے صوفی سے کیوں ڈھونڈتے ہو, علی سے کیوں نہیں ڈھونڈتے جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا. وہ کوئی دعویٰ فرما رہے ہیں, کوئی علی ابن ابی طالب کو دعویٰ فرما رہے ہیں. کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آسمان میرے قبضے میں ہے, وہ تو آسمان پہ قبضے کے خلاف آپ کو دلیل دے رہے ہیں کہ میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا. اور آپ بتا یہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے در خیبر اکھاڑ دیا تھا. وہ بتا رہے ہیں کہ میں ہوں جو ید اللہ کہلواتا ہوں, اللہ کا ہاتھ کہلواتا ہوں. میں وہ ہوں جس کی طاقت جو ہے ضرب العمر بن عبدو نے دیکھی ہوئی ہے. میں وہ ہوں جس کو 1000 آدمیوں سے بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے. اگر میں اتنی مضبوط قوت ارادی رکھتے ہوئے, اتنا ابلاغ رکھتے ہوئے, اتنی طاقت ذہن رکھتے ہوئے یار اگر میں اپنی اچیومنٹس پوری نہیں کر سکتا تو تم کون ہو؟ تو تم کیسے دعوے کرتے پھرتے ہو؟ اگر میں علی ابن ابی طالب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا ہے, تو تم کون لوگ ہو جو بڑے بڑے دعوے کر کے مخلوق کو گمراہ کر رہے ہو؟ اس لیے خواتین حضرات, دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کو ٹیسٹ رکھنا ہو نا اچھائی برائی کا, اگر آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو کہ صوفی اور غیر صوفی کون ہے, تو پلیز دعویٰ دیکھ لیا کرو. جہاں آپ کو دعوے کی بو بھی آئے نا, وہ آپ سمجھ جایا کرو کہ یہ شیطان کا ولی ہو سکتا ہے, رحمان کا نہیں ہو سکتا.